معزز سامعین، آج ہم سورۃ الطارق کی آخری 2 آیات پر غور کرنے جا رہے ہیں۔ وہ آیات جن میں رب العالمین ہمیں ایک بہت بڑی حقیقت بتاتے ہیں کہ دنیا میں حق کے دشمن ہمیشہ سازشیں کرتے رہتے ہیں، لیکن اللہ کی تدبیر سب سے بڑی اور سب سے طاقتور ہوتی ہے۔ انسان اپنی عقل اور طاقت پر بھروسہ کر کے مختلف منصوبے بناتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت کے سامنے ہر منصوبہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ سورۃ الطارق کی آخری 2 آیات ہمیں صبر، یقین اور اللہ پر کامل بھروسے کا درس دیتی ہے۔ آج کے اس بیان میں ہم ان آیات کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر کے ذریعے یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کفار کی چالوں کا انجام کیا ہوتا ہے، رب العالمین کی تدبیر کیسے غالب ہوتی ہے، اور ایک مومن کو مشکلات کے وقت کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہم یکیدون کیدا، بے شک وہ کافر ایک چال چل رہے ہیں۔ Indeed they are planning a plan۔ اس آیت میں رب العالمین کفار مکہ کی سازشوں کا ذکر فرماتے ہیں۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے خلاف مختلف منصوبے بنا رہے تھے۔ کبھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے کی کوشش کرتے تھے، کبھی لوگوں کو قرآن سننے سے روکتے تھے، اور کبھی اسلام کے پیغام کو کمزور کرنے کے لیے خفیہ تدبیریں کرتے تھے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ حق کے دشمن ہمیشہ سچائی کو روکنے کے لیے چالیں چلتے ہیں، لیکن ان کی چالیں وقتی ہوتی ہے اور آخرکار ناکام ہو جاتی ہے۔ وَأَكِيدُ كَيْدًا فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، اور میں بھی ایک تدبیر کر رہا ہوں، تو آپ کافروں کو مہلت دے دیں، انہیں تھوڑی سی مہلت دے دیں۔ But I am planning a plan, so allow time for the disbelievers. Leave them for a while۔ اس آیت میں رب العالمین فرماتے ہیں کہ کفار کی چالوں کے مقابلے میں اللہ کی تدبیر سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ وہ جتنی بھی سازشیں کریں، رب العالمین اپنی حکمت اور قدرت سے ان کے منصوبوں کو ناکام بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہیں کہ آپ جلدی نہ کریں اور کافروں کو کچھ مہلت دے دیں۔ یہ مہلت اس لیے دی جاتی ہے تاکہ حجت پوری ہو جائے، یعنی انہیں سوچنے اور سمجھنے کا موقع ملے، ان کی آزمائش مکمل ہو جائے تاکہ ان کے اعمال کا پورا حساب لیا جا سکے، اللہ کی تدبیر ظاہر ہو اور آخرکار حق کی فتح اور باطل کی شکست سامنے آ جائے۔ لفظ رویدہ کا معنی ہے تھوڑی سی مہلت۔ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ دنیا کی مہلت بہت مختصر ہے اور آخرکار ہر انسان کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ آج ہم نے سورۃ الطارق کی آخری 2 آیات کا مطالعہ کیا، جن میں رب العالمین نے ہمیں ایک بہت اہم حقیقت بتائی ہے کہ باطل کے لوگ چاہے کتنی ہی چالیں چلیں، اللہ تعالیٰ کی تدبیر سب سے زیادہ مضبوط اور غالب ہوتی ہے۔ یہ آیت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ مومن کو کبھی گھبرانا نہیں چاہیے، چاہے حالات کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ دشمن کی سازشیں وقتی ہوتی ہے، لیکن اللہ کا فیصلہ ہمیشہ حق کے حق میں ہوتا ہے۔ آج کے دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ حق کے راستے پر چلنے والوں کو مشکلات اور آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن ان آیات سے ہمیں صبر، استقامت اور اللہ پر کامل بھروسے کا درس ملتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کو صرف پڑھے ہی نہیں، بلکہ اس کے پیغام کو سمجھیں اور اپنی زندگی میں نافذ کریں۔ یہی کامیابی کا راستہ ہے اور یہی دنیا و آخرت کی بھلائی کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ، ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ہمارے دلوں کو ہدایت سے روشن فرمائیں اور ہمیں صبر و استقامت عطا فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین۔